مولانا رحیم عبارت ہماری یہاں پہ پہنچی تھی کہ ہاں یہ ہے اما کہ الرحمن کو کہا کہ ابلغ، یہ جو ہے وہ زیادہ بلیغ ہے، یعنی زیادہ اس کے اندر رحمت کا عنصر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ زیادۃ المبانی زیادۃ المعانی کا تقاضا کرتے ہیں، جتنے حروف زیادہ ہوں گے معنی بھی اتنے زیادہ ہوں گے، اور رحمان کے حروف رحیم کی نسبت سے زیادہ ہیں۔ اب یہاں پہ زیادتی کس اعتبار سے ہے، یعنی رحمان جو ہے نا اس کے اندر زیادہ رحمت کس اعتبار سے ہے، تو اس کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ جی کیا نام ہے، نواز صاحب آپ کی باری آئیے، پڑھیں والے اس کو اما بے اعتبار الکم، یہاں سے پڑھیں گے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والرحمن ابلغ لزائدات المبانی، رحمان ہے یہ مبالغے کے لیے ہے اور مبانی کی زیادتی تقاضا کرتی ہے معنی کی زیادتی کی۔ اما بے اعتبار کم، یا تو وہ بے اعتبار کم ہوگی لکثرت افراد المرحومین، کیونکہ جو افراد ہوتے ہیں ان پر رحم کیا جاتا ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، وقلت یا اس کی قلت کے ساتھ۔ یعنی کم کا مطلب بیان کر رہے ہیں نا، کہ کمیت کا کیا مطلب ہے کہ جو مرحومین ہیں یعنی جن کے اوپر رحم کیا جا رہا ہے یا تو وہ زیادہ ہوں گے یا تھوڑے ہوں گے، یعنی زیادہ اور تھوڑے کو ہم کس اعتبار سے دیکھیں گے، مرحومین کی نسبت سے دیکھیں گے، افراد کی نسبت سے دیکھیں گے۔ نہیں اس عبارت کو دوبارہ صحیح پڑھیں، وعلیہ حمل کی بجائے کیا پڑھیں گے، حملہ وعلیہ، اور اسی معنی کے اوپر یعنی اسی جو کمیت والا معنی ہے نا، اسی معنی کے اوپر حملہ حمل کیا جائے گا، یعنی اسی معنی کے اوپر رکھا جائے گا دعا کے اس جملے کو۔ دعا کا کون سا جملہ، یا رحمان الدنیا، ٹھیک ہے، یہ دعا میں وارد ہوا ہے کہ یا رحمان الدنیا، تو یا رحمان الدنیا کو اسی معنی کمیت کے اوپر کیا آپ حمل کریں گے، ٹھیک ہے، وہ کیوں جی، کیونکہ دنیا میں جو اللہ کی رحمت ہے وہ مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے۔ وہ کیسے، یہ کافر کو کون سی نعمت دی اللہ نے، یہ جسم ہاں جسم ہو گیا، وجود ہوگی، مال و دولت ہو گیا، یہ ساری برابر ہیں، لیکن آخرت میں جو ہے وہ کافر کو نعمت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، اسے وہ جہنم یعنی غضب ملے گا، ٹھیک ہو، لام علت والی ہے نا، ہاں لام علت کے لیے نا، یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ یا رحمان الدنیا کیوں کہہ رہے ہیں، یا رحیمت دنیا کیوں نہیں کہا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کہ جو اگر رحیمت دنیا کہتے تو پھر وہ تھوڑا ہو جاتا نا رحم، حالانکہ دنیا میں یعنی تھوڑا رحم، اگر تھوڑے رحم کو ہم کس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، افراد کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، تو اگر ہم رحیمت دنیا کہتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کچھ لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے، سب کے اوپر کیا رحم نہیں کرتا، تو یہ بات کیا ہو جاتی، درست نہ ہوتی، حالانکہ دنیا میں اللہ جو ہے وہ بلا تفریق سب کے اوپر کیا کرتا ہے، انعام نازل کرتا ہے، سب کے اوپر کیا رحم نازل کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے چلیں جی۔ ہاں یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، یہ اس کا ایک دوسرے پر عطف ہو جائے گا نا، یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، یعنی یہ جو لفظ ہیں یہ دعا کے لفظ ہیں، یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، تو رحمان الدنیا کی یہ پھر ہم تفسیر کر دیں گے، اور رحیم الدنیا کی، رحیم الآخرہ کی کیا تفسیر کریں گے، کہ وہ کچھ لوگوں پہ جو ہے رحم کرے گا آخرت کے، یعنی آخرت میں جو ہے وہ کمیت کے اعتبار سے تمام افراد پہ رحمت نہیں ہوگی، صرف مومن، ہاں فقط مومن کے ساتھ۔ او پہ اعتبار کیف، یا وہ جاتی ہے وہ کیف کے اعتبار سے ہوگی، وعلیہ ہے حملہ یا رحمان دنیا والآخرہ، اور اس پر حمل کیا گیا ہے، اور اسی معنی کے اوپر یعنی اسی کیف والے معنی کے اوپر حمل کیا گیا ہے، دنیا والآخرہ ورحیمہما، اور دنیا اور آخرت میں رحیم ہے۔ دیکھیں دعا کا یہ اور جملہ بھی وارد ہو گیا، یہ جملہ کیا ہے، یہ یا رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما، یہ پورا جملہ ہو گیا نا، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے دنیا اور آخرت کے رحمان ورحیمہما، اور دنیا اور آخرت کے رحیم، ٹھیک ہے، اب اس میں رحمان دنیا والآخرہ میں رحمان کو دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ جوڑ دیا، اور رحیم کو بھی کیا ہے، رحیمہما ہے نا، ہما کی ضمیر، یہ بھی دونوں کے ساتھ جڑ گیا، جب دونوں کے ساتھ جڑ گیا تو پھر فرق ہم کیسے کریں گے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ جو فرق کریں گے کس اعتبار سے کریں گے، کیف کے اعتبار سے کریں گے، ٹھیک ہے، وہ کیسے جی، نعم، نعم کہتے ہیں نا، نعم جمع لجسامت نعم الآخرت کلہا، کیونکہ جو آخرت کی نعمتیں ہوتی ہیں
عظیم ہوتی ہیں دنیا کی نعمتوں کی۔ دنیا کی نعمتوں کے برخلاف، ہاں اس سے پھر کیا ثابت ہوا؟ کیفیت ہے نا، کیفیت وہی کیفیت، یعنی رحمان دنیا والآخرہ میں رحمان کی جو کیفیت رحم کی ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ یا رحیم الدنیا والآخرہ میں رحیم کی کیفیت کیا ہے؟ کم ہے۔ تو وہ کم اور زیادہ کیسے ہو رہا ہے، اس کو تو بیان کریں۔ ملا کے نہیں لکھا ہوا، ہاں ادھر دونوں کو ایسے علیحدہ علیحدہ نہیں کیا، اگر رحیم ہوا ساتھ ہی کر دیا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں نہیں، یہ اکٹھے ہی ہو گیا نا۔ جی ہاں تو یہ جب پھر فرق نہیں نہ ہوتا پھر فرق نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں فرق کیفیت کے اعتبار سے فرق ہے، ٹھیک ہے، یعنی متوجہ ہوئے ہیں کہ سوال کہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے، کہ پہلے تو آپ نے کیا کہا تھا، اگر افراد کے اعتبار سے فرق دیکھتے ہیں تو وہ تو آپ کو نظر واضح طور پہ آ رہا ہے کہ آخرت میں سب لوگوں کو انعام نہیں دیا جا رہا، فقط مومن کو انعام دیا جا رہا ہے، دنیا میں کیا سب کو انعام دیا جا رہا ہے، تو لہٰذا اس میں تو فرق واضح ہو گیا کہ بھی دنیا میں جو رحمت ہے نا وہ زیادہ ہو رہی ہے، کافروں کے اوپر بھی انعام ہو رہا ہے، آخرت میں کیا تھوڑی ہو رہی ہے کیونکہ فقط مومنوں کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کیفیت کو دیکھیں تو کیفیت میں بھی یہی صورتحال ہے کہ رحمان جو ہے اس کی کیفیت دنیا میں کیا ہے وہ زیادہ ہوگی، تو ہم کیا کہیں گے کہ رحمان کی جو آخرت میں کیفیت ہے وہ بھی پھر زیادہ ہوگی، اور رحیم کی جو کیفیت ہے وہ بھی دنیا میں تھوڑی ہوگی اور آخرت میں بھی کیا ہوگی، تھوڑی ہوگی، یعنی کیفیت کو دیکھنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کس اعتبار سے ہے؟ وہ ہے کہ آخرت کی جو نعمتیں اور دنیا کی نعمتوں کی آپ عظمت کو دیکھیں کہ بڑی نعمتیں کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ آخرت کی جو بھی نعمت ہو لجسامت نعم الآخرت کلہا، کہ آخرت کی جو بھی نعمت ہو وہ چونکہ نعمت فانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، آخرت کی نعمت ہمیشہ باقی رہتی ہے، تو آپ جو ہے وہ نعمت کی کیفیت کو دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ نعمت جو ہے نا فقط مومنین کو مل رہی ہے، کمیت کے اعتبار سے تھوڑے ہو گئے، لیکن کیفیت اس کی کیا ہے کہ وہ پکی پکی نعمت ہے، اس کے اندر فنا نہیں ہے۔ جب فنا نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ آخرت کی ساری نعمتیں کیا ہو جائیں گی، بڑی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس میں کیا ہو جائے گا، بڑی اور چھوٹی میں فرق رہے گا، ٹھیک ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں عارضی ہیں، لیکن ایک جو نعمت دنیا والی ہے جو وجود کی نعمت ہے، مثلا وہ کیا دائمی ہے، کون سا وجود ہے، جو روح کا وجود ہے نا، ٹھیک ہے، جو دنیا میں ہمیں ملا، جسم ٹھیک ہے فنا ہو جائے گا لیکن یہ روح تمہاری ہمیشہ باقی رہنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کی نعمتیں کیا ہیں، وہ اوپر نیچے کیا ہو سکتی ہیں، یعنی وہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں اور بڑی بھی ہو سکتی ہیں۔ اب ہم نے ایک جملہ سیٹ کرنا ہے کہ یا رحمان الدنیا والآخرہ، اس میں تمام نعمتوں کے بڑا چھوٹے کو آپ ملائیں گے تو ساری چیزیں کیا بڑی بنیں گی۔ وہ کیسے؟ ہم کہیں گے کہ یا رحمان الدنیا میں دنیا کی کون سی نعمتیں مراد ہوں گی، چھوٹی نعمتیں مراد نہیں ہوں گی، فقط اور فقط کیا بڑی نعمتیں مراد ہوں گی، ٹھیک ہے۔ بڑی نعمتوں میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو انسان کے روح کا وجود ہے یہ بڑی نعمت شمار ہوگی۔ خود اگر عرفی طور پہ دیکھیں تو انسان کا جو وجود ہے یہ سب سے بڑی نعمت شمار ہوتی ہے، تو لہٰذا ان بڑی نعمتوں کو فوکس کرتے ہوئے یا رحمان الدنیا کہا جائے گا۔ اور یا رحمان الآخرہ میں آپ اگر کہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں بھی آخرت میں تو چھوٹی بڑی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، لجسامت نعم الآخرت کلہا، جسامت عظیم ہے، آخرت کی تمام نعمتیں کیا ہوں گی، بڑی ہوں گی، لہٰذا دنیا کے بھی ہم بڑی نعمتوں کے اعتبار سے رحمان بولیں گے اور آخرت کی بھی بڑی نعمتوں کے اعتبار سے ہم کیا رحمان بولیں گے، تو یہ رحمان کے اعتبار سے سیٹ ہو گیا کہ کیفیت ہم نے بڑی رکھی۔ اب ہم رحیم کے اوپر آ جائیں، جب ہم رحیمت دنیا کہیں گے تو اب ہم دنیا کی بڑی نعمتوں کو فوکس نہیں کریں گے، ہم کیا چھوٹی نعمتوں کو فوکس کریں گے کہ جن کو ہم کیا چھوٹا شمار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا ہے، پیسہ ہو گیا، ٹھیک ہے، پیسہ کیا ہے، فانی چیز ہے، تو ہم اس پیسے کو کیا ہے چھوٹی نعمت شمار کریں گے، تو یعنی وہ دنیا میں کیا دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹی نعمتیں کیا ہے، فرض کریں کہ جو وجود کی نسبت سے چھوٹی شمار ہوتی ہیں، مثلا اولاد کی نعمت ہوگی، شادی کی نعمت ہوگی، دوسری شادی کی نعمت ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں نا جس کو انسان بڑا ٹینشن میں لیتا ہے، اس کے اعتبار سے آپ کیا کہہ دیں گے، رحیمت دنیا کہہ دیں گے۔ یعنی رحیمت دنیا میں نعمتوں کی کیفیت کون سی آپ رکھیں گے، چھوٹی نعمتوں کی کیفیت رکھیں گے۔ اچھا آخرت میں آ جائیں تو آخرت میں تو ساری ہیں بڑی، تو اس میں تو پھر فرق ہم نہیں کریں گے، تو لہٰذا رحیم الآخرہ اور رحمان الآخرہ میں فرق نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ یہ جملہ کٹھا آیا ہے، آخرت اور دنیا کو کٹھا رکھا ہے، تو دونوں کو اگر آپ ایکول کریں گے، برابر کریں گے، تو ہم کیا کہیں گے کہ آخرت کی ساری بڑی ہو گئیں اور دنیا کی چھوٹی ہو گئیں، تو ایکول ٹو رزلٹ آخری کیا نکلے گا، 75% نکلے گا نا، 100% نہیں نکلے گی بڑی، ٹھیک ہے۔ یعنی رحیمت دنیا والآخرہ کہنے کے ساتھ
नेमतों की कैफियत टोटल कितनी आपको मिलेगा, मादल यानी टोटल कितना मिलेगा आपको, 75% मिलेगा। कि चलें आखरत की 50% तो 50% ही होगी, लेकिन दुनिया की क्या है वो 50% नहीं थी पूरी, 25% थी। तो 75% क्या है आखरत के एतबार से मिल के। लेकिन रहमानत दुनिया वाला आखिरत में जब आप कहेंगे तो वहाँ पे दुनिया की भी आपने बड़ी रखी, वही 50% बड़ी रखी, आखिरत वाली बड़ी रखी, तो वहाँ पे आखिरी रिजल्ट क्या निकलेगा, सारी क्या बड़ी निकलेंगी। ठीक है, रहमान के एतबार से, हाँ रहमान के एतबार से जो नेमतों की कैफियत है वो आखिरी रिजल्ट के तौर पे, यानी दुनिया और आखिरत दोनों की नेमतों को मिला के क्या निकलेगी, बड़ी निकलेगी। और रहीमत दुनिया वाला आखिरत में दुनिया और आखिरत की दोनों नेमतों को मिला के क्या छोटी निकलेगी। लेकिन अगर आप फ़कत आखिरत को रखें तो आखिरत के एतबार से रहमान और रहीम दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आखिरत की सारी नेमतें क्या बड़ी हैं, उसमें कोई छोटी नेमत है ही नहीं। यानी हाँ, दुनिया के एतबार थोड़ा फ़र्क हो जाएगा। पैसा जो है ये रहमान के एतबार से अजीम है और रहीम के एतबार से छोटा नहीं है। नहीं, पैसा रहमान में आएगी नहीं। हाँ, नहीं ये दुनिया वाली, दुनिया में जो दुनिया में जो पैसा है ये रहमान में नहीं आएगा। मसला रहमान की मिसाल। हाँ, रहमान में वजूद आएगा, हमारा बड़ी नेमत है ना, हमारी वजूद का रूह आ जाएगा, हमारा खुद वजूद आ जाएगा अपना, यानी बड़ी बड़ी नेमतें रखें ना। अब फर्ज करें आप कहें कि 1 लाख 2 लाख तो छोटा पैसा है, करोड़ों पैसा मिल जाए तो चले इसको बड़ा कहें, ठीक है, ये रहमान में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, यानी छोटा जो सिस्टम है ना वो रहमान में नहीं डालना, रहमान में क्या बड़ी बड़ी नेमतें डालनी है। अब एक बंदा जो है वो मानता ही नहीं है खुदा को, तो वो किस तरह इकरार करेगा? उसकी तो हमारी गरज ही नहीं है ना, हम अपने को देख रहे हैं फिलहाल। ठीक है, हाँ, उससे हमारी लेना देना नहीं है जो नहीं मानता, हम तो मानते हैं ना, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अकायद का दर्स तो नहीं हो रहा ना। शेख साहब जी जी, मतलब ये मतलब देखें वाज़े है इंशाल्लाह। ठीक है, तो लिहाजा सवाल क्या होगा कि भाई मुसन्निफ यहाँ पे क्या जुमला कह रहे हैं कि लिजसामत नियामिल आखिरत कुल्लिहा, के आखिरत की तमाम नेमतें बड़ी हैं। जब आखिरत की तमाम नेमतें बड़ी हैं तो फिर रहीम अल आखिर और रहमान अल आखिर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जब फ़र्क नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि रहमान रहीम की निस्बत से अबलग है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि बेखिलाफ़ नियाम दुनिया, लेकिन दुनिया की नेमतों में तो ऐसा है ना कि बड़ा छोटा तो है उसमें, तो लिहाजा दुनिया की नेमतें में बड़ी नेमतें फ़कत रहमान में हम डालेंगे और छोटी नेमतें क्या रहीम में डालेंगे। तो इस तरह आखिरी रिजल्ट हमारा क्या निकलेगा कि या रहमान दुनिया वल आखिरा में, तो दोनों को जब इकट्ठा हम रखेंगे तो सारी बड़ी नेमतें हो जाएंगी। लेकिन या रहीम दुनिया वल आखिरा में आप दोनों को इकट्ठा रखेंगे आखिरा तो दुनिया, तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि आखिर पे थोड़ी क्या नेमतें बचेंगी, ज़्यादा क्या नहीं बचेंगी। वाज़ेह हो गया ये मतलब। जो हाँ जी, हमने किसी नेमत को रहमान की कैटेगरी में डाला वो उसके अबदी होने की वजह से डाला। हाँ यानी बड़ा होना किसी भी कैफियत के एतबार से आप देख लें। क्योंकि अबदी इसी वजह से देख लें तो मतलब बरोज़ क़यामत जन्नत चले अबदी है, उसमें इंसान का जिस्म वो अबदी है, लेकिन बरोज़ क़यामत खुद इंसान के लिए जो अल्लाह की रहमत है वो अबदी नहीं है, वो तो ख़त्म हो के कभी ना कभी इंसान जन्नत में चला जाएगा। तो इसको रहीम की कैटेगरी में नहीं रख सकते। नहीं नहीं, जो जन्नत में चला जाएगा ना, हाँ। रहमत जिसके ऊपर हो जाएगी, उसके बाद वो नेमतें तो उसकी पक्की रहेंगी ना, वो तो ख़त्म नहीं होंगी ना। जो उससे पहले नेमतें हैं, कौन सी? मतलब जैसे मैदान हशर में अल्लाह का उस पे करम, ये भी एक नेमत हो गई उसके लिए, उसी बंदे के लिए। अब वो तो अब्दी नहीं है ना, वो फिर ख़त्म हो तो जाएगी। वो उसको हम रहीम में डाल सकते हाँ, हैं। यानी आखिरत से मुराद आप क्या लें, फ़कत जन्नत की नेमत लें। हाँ, यानी ये मुसन्निफ के मुताबिक हम कहेंगे ना, वरना आपका नुक्ता भी अहम है। यानी ज़की साहब ने यहाँ से एक अहम नुक्ता ये निकाला कि आखिरत की नेमतों में हम बड़ा छोटा को क्या देख सकते हैं। यानी अभी मुसन्निफ ने क्या दावा किया कि लिजसामत नियामिल आखिरत कुल्लिहा, कि आखिरत की तमाम नेमतें क्या हैं, अजीम हैं। तो ज़की साहब का क्या एतराज़ आएगा कि भाई जन्नत में आप जब चले जाएंगे तो फिर तो नेमतें अजीम हो गई इस एतबार से कि वो दायमी हैं, लेकिन जन्नत में जाने से पहले जो मैदान हशर में हैं, हौज़ कौसर की नेमतें हैं, बाकी चीज़ें पुल सिरात से गुजरने की, वो नेमतें तो क्या ख़त्म हो जाएंगी ना, क्योंकि इंसान आगे क्या शिफ्ट हो जाएगा, लिहाजा वो तो हमेशा के लिए नहीं है, वो ख़त्म हो जाएंगी, फिर मज़ीद आगे इंसान की तरक्की हो जाएगी। तो लिहाजा उनको हम अबदी क्या नहीं कह सकते, अबदी नहीं कह सकते, उनको आप फिर छोटी नेमत कहते हैं इस एतबार से। जन्नत में भी नहीं, किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा। हाँ, दर्जात में। हाँ, ये एक और चीज़ भी आ गई, माशाल्लाह मुफस्सिर अच्छे निकल रहे हैं। ठीक है, कि फिर अगला एतराज़ हैदर साहब क्या जाएगा कि भाई जन्नत में भी खुद जो नेमतें हैं उसमें भी क्या है, बड़े छोटे दर्जात हैं। ठीक है, उसमें भी क्या है, हाँ, खत्म तो नहीं होंगे ना उनको, और दर्जात भी बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो लिहाजा ये जो चीज़ें हैं ना आपकी, ये फिर मुसन्निफ के ऊपर एतराज़ हो जाएगा कि मुसन्निफ क्या है कि आखिरत की तमाम नेमतें क्या है, अजीम है। हम कहेंगे नहीं, आखिरत की नेमतों में भी क्या है, वो बड़ी और छोटे का तसव्वुर क्या है, मौजूद है। और ये ख़ुसूसन जो दर्स तफसीर है कुरान का, इस हवाले से रवायात आपकी खिदमत पहले पेश की थी कि आखिरत में भी क्या है, कुरान का दर्स होगा तफसीर का, कुछ रवायात में मौजूद है। और जो वो बंदा दर्स पढ़ेगा और इल्म के एतबार से बड़ा होता जाएगा, उसके दर्जों में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा, उसको ज़्यादा प्लाट मिलते जाएंगे, ज़्यादा नेमतें क्या मिलती जाएंगी, फ़कत उसकी क्या मार्फत ज़्यादा हो जाएगी। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है कि उनका बहुत बड़ा दर्स होगा वहाँ पे,
ٹھیک ہے، خدا کی معرفت کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے. اور خود جو انسان اگر قرآن کی تفسیر اور خود قرآن نہیں پڑھ سکتا، مومن کو وہ قبر کے اندر بھی کیا اس کی تعلیم شروع ہو جائے گی، تاکہ اس کے درجات کیا اسی بنیاد پہ ملیں. یعنی ابھی یہ جو سوال ہے کہ رحمان اور رحیم کی آپ کیا تفسیر کرتے ہیں، تو ہماری درس میں سے جس بندوں کو یہ زیادہ دقیق طریقے سے اس کی معرفت ہو گئی ہے، ان کا درجہ بڑھ گیا، ان کا درجہ بڑھ گیا. یعنی آج کے بعد جب وہ نماز پڑھیں گے تو ان کو ثواب کیا زیادہ ملے گا، اس بندے کی نسبت ثواب زیادہ ملے گا کہ جس کو رحمان اور رحیم کی تفسیر کا نہیں معلوم. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ہمارے درجے کیا بڑھ رہے ہیں. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا انتظام کرے گا مومن کے لیے کہ اس کو مزید کیا یہ تعلیم دے گا قرآن مجید کی، تاکہ اس کا مزید کیا درجہ بڑھتا رہے. تو یہ ساری روایات جب آپ ساتھ رکھیں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ نہیں، آخرت کی نعمتوں میں بھی کیا کیٹیگری ہے، بڑی اور چھوٹی کی. جب آخرت کی نعمتوں میں بڑی چھوٹی کیٹیگری ہے تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے کہ یا رحمان الدنیا والآخرہ و رحیمہما، تو اس میں بھی ہم آخرت کی اگر نعمتوں کو دیکھیں تو اس میں بھی بڑی نعمتوں کی نسبت سے رحمان بولا گیا اور چھوٹی نعمتوں کی نسبت سے رحیم کیا ہے بولا گیا. ٹھیک ہو گئی. تو چلیں یہ آپ کا کیا ملاحظہ ہو جائے گا. لیکن مصنف نے ایسی بات نہیں کی، مصنف نے یہ کہہ دیا کہ لجسامت نعم الآخرت کلھا بخلاف نعم الدنیا، کہ آخرت کی تمام نعمتوں کو جسامت یعنی عظیم بنا دیا، اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس میں کیا ہے عظیم اور جو دقیق ہیں، یعنی عظیم اور عظیم کے مقابلے کیا کثیر آپ کہتے ہیں، جلیل اور دقیق، اس کا کیا ہو جائے گا، فرق ہو جائے گا. اچھا یہ ہوتا ہے مثلا کہ الرحمن میں مصنف ڈالتا ہے یعنی جنت کو ڈالتا اور روح کو ڈالتا، اور رحیم میں جو یہ نعمتیں بتا رہے ہیں چھوٹی والی وہ ڈالتا، اور دنیا کی جو چھوٹی نعمتیں. چلیں ٹھیک ہے، چلیں یہ آپ کر لیں اچھا کام. ہاں جی، یہ نقطہ کیا مکمل ہوا، واضح ہے. تو سوال کیسے بنے گا جی، آپ سوال کرنے لگیں گے عفنان صاحب سے، جواب دیجیے گا جی. جس دعا میں یہ کہا گیا کہ یا رحمان الدنیا، بس آخرت نہیں کہا گیا، یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اس دعا کی تفسیر بیان کریں. دو دعائیں ہمارے پاس آ گئی نا. پہلی دعا کیا ہے کہ یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دوسری دعا کیا ہے کہ یا رحمان الدنیا والآخرت و رحیمہما. ٹھیک ہے، آپ پہلی دعا کی تفسیر کریں کہ اس سے کیا مراد ہے، یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. یعنی یا رحمان الدنیا میں یعنی اس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں، یعنی اللہ نے مومن ہاں، آپ کیا کہیں گے کہ پہلی دعا جو ہے وہ کمیت کے اعتبار سے ہے، اس میں دونوں شامل ہیں، کافروں کو بھی دنیا میں رحمت دی گئی اور مومنین کو بھی دی گئی. اور رحیم الآخرہ یعنی آخرت میں فقط مومنین کو رحمت دی جائے گی، منافقین یا کافرین کو نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہو گئے. اور دوسری جو دعا ہے یا رحمان الدنیا والآخرت و رحیمہما، اس میں پھر کس اعتبار سے بحث ہے؟ یعنی اس میں دونوں کو رحمت دی جائے گی دنیا اور آخرت میں. ہاں، اس میں ہم نے کیفیت کو دیکھنا ہے. آپ کیا کہیں گے یہ کیف کے اعتبار سے، اب کیفیت کیسے آپ فرق کریں گے؟ کہ رحیم الآخرہ رحمان دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت دی جاتی ہیں، اور رحیم الآخرہ یعنی نہیں، اس میں رحیمہما ہے نا، رحیم الآخرہ نہیں ہے اس میں کیا رحیمہما ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے رحیم ہیں. اعتبار سے جو ہے نا. ہاں، دونوں ایک جیسے ہو گئے نا. پہلے میں بھی کیا رحمان الدنیا والآخرہ، دوسرے میں بھی کیا رحیم الدنیا والآخرہ، فقط ہما کی ضمیر لگا دی نا، تو دونوں ایک جیسے ہو گئے نا. جب ایک جیسے ہو گئے تو فرق کیسے آپ کریں گے؟ کیفیت کے اعتبار سے یعنی دنیا میں زیادہ ہوگی رحمتیں اور آخرت میں اور آخرت میں دونوں کو ملا کر کم ہوگی. رحیم الآخرہ یعنی نہیں پہنچے، عفنان صاحب نہیں پہنچے، رہ گئے. آج آپ میں سے کوئی جواب دیں، نئے ہلکے ویسے. ہاں کہ دنیا والآخرہ یہ اس میں ہے کہ اس میں تمام تر بڑی جو نعمتیں ہیں وہ شامل ہوں گی. ٹھیک. رحیم الدنیا والآخرہ اس میں جو نعمتیں ہوں گی وہ ابدی ہوں گی. رحیم میں جی، رحیم میں ابدی ہوں گی تو وہ بھی بڑی ہو جائیں گی نا. چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہوں گی. رحیم میں جو ہے چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں. نہیں، یہ صحیح مطلب بات ہے. ہاں عقیل ثواب کے لیے ادھر میں بڑی نعمتوں کو رحمان میں شامل کیا جائے گا، یعنی جو بڑی نعمتیں ہوں گی تو ادھر بھی کہا جائے گا رحمان الدنیا، وہاں پہ کیفیت کے لحاظ سے تو برابری ہو گئی آخرت میں. رحیم کی جو ہے اس میں یعنی جو عبدی نہیں ہیں ان کو شامل کیا جائے گا، اور رحمان میں جو عبدی ہوں گے ان کو شامل کر دیا جائے گا، مثلا جس طرح جنت ہو گئی ہے. فرق تھوڑا واضح کر کے بیان کریں. جی آپ میں سے کوئی رہ گئے بھائی؟ ہاں بھائی نہیں، ہاں بھی کون صحیح بیان کرے گا؟ جی شاہد صاحب. ادھر کہہ رہے ہیں یا رحمان الدنیا والآخرہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ عظیم ہیں، یعنی وہ بڑی نعمتیں ہیں کیفیت کے اعتبار سے. جو رحیم الدنیا والآخرہ ہے نا، یہ کیفیت کے اعتبار سے یہ ہے جو بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، مثال کے طور پر روح یا جسم، یہ رکھ دیں گے رحمان الدنیا میں، یعنی رحیم الدنیا میں. رحیم الدنیا میں
नहीं, ये जो आखिरत की नेमतें ये अजीम है, ये दायमी होंगी। ये आखिरत की नेमत तो अजीम होगी, उसमें बड़ा छोटा तो नहीं है। ये लिहाजा रहीम अल आखिरा और रहमान अल आखिरा में फ़र्क नहीं रहेगा ना। जी, ठीक है, फिर फ़र्क कैसे करेंगे? फर्क ये होगा कि ये जो दुनिया की है ना, रहीम दुनिया वाला आखिरा, इसमें जो है ना कुछ नेमतें बड़ी होंगी, कुछ कम होंगी। तो इस एतबार से हाँ, रहीम दुनिया वाल आखिरा में जी, कौन सी नेमतें कम होंगी, छोटी होंगी? छोटी नेमतें मिसाल के तो आखिरत की होंगी या दुनिया की होंगी? जी, दुनिया में होंगी ना। दुनिया की नेमतें छोटी होंगी और रहमान में दुनिया की नेमतें रहमान में दुनिया की नेमतें बड़ी होंगी। बड़ी होंगी। चलें, इस बात कुछ न कुछ ठीक हो रहा है। चलें, मज़ीद आप इसके ऊपर गौर करें। अच्छा, अगला जो अल्फाज है हमारे पास कि वइन्नमा क़ुद्दिम अर्रहमान हो। यहाँ से पढ़ें जी, कौन पढ़ें? नज़ाकत साहब आप पढ़ें। चले आगे शिफ्ट होते हैं ना। आगे हुबदार साहब तैयारी की है? अच्छा, नहीं है। हाँ भैया, नज़ाकत साहब की है तैयारी? अच्छा, वइन्नमा क़ुद्दिम अर्रहमान से वइन्नमा क़ुद्दिम अर्रहमान व मुक़्तज़ी अत-तरक्की अल-अक्स। मुक़्तज़ा होगा, मुक़्तज़ा व मुक़्तज़ा अत-तरक्की मुक़्तज़ा तरक्की अल-अक्सो। तरक्की अल-अक्स। रहमान को मुक़द्दम किया गया है, यानी पहले ज़िक्र किया गया है। ये तकाज़ा करता है कि जो तकाज़ा ये है कि भाई जो अक्स है ना तरक्की की, यानी तरक्की की बेस का माना वही है ना जो हम अपनी उर्दू ज़बान में लेते हैं। चलें मैं इसको बयान करता हूँ। ठीक है, हाँ, मफ़हूम मैं पहले बयान कर देता हूँ कि अर्रहमान को जो है वो पहले रखा और रहीम को क्या बाद में रखा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान को हमने क्या कहा? बड़ी रहमत से जोड़ दिया ना, कि रहमान में ज़्यादा रहमत होती है, या कमियत के अतबार से भी ज़्यादा होती है और कैफियत के अतबार से भी ज़्यादा होती है। तो जो ज़्यादा नेमतों का ज़िक्र है लफ्ज़ रहमान के ज़रिए से, उसका आपने पहले किया, और रहीम जो थोड़ी नेमतें हैं उनका ज़िक्र आपने क्या किया? बाद में किया। तो अरबी ज़बान में क्या होता है कि पहले आप छोटी चीज़ को ज़िक्र करते हैं, फिर आप क्या है बड़ी चीज़ को ज़िक्र करते हैं। इसे क्या कहते हैं? तरक्की करना कहते हैं। तो मिसाल तौर पर हम उर्दू में वैसे बोलते हैं, भाई आप सबको जो है ना कल यहाँ पे नाश्ता दिया जाएगा, बल्कि नाश्ते के साथ साथ चाय भी दी जाएगी। ठीक है, ये तरक्की होगी ना। पहले फ़कत नाश्ते की बात थी, फिर चाय की बात होगी, फिर मज़ीद तरक्की कैसे करेंगे कि जी नाश्ते चाय के बाद क्या है आपको हदिया भी दिया जाएगा। ठीक है, मज़ीद हो गया, तरक्की होगी ना। यानी जब भी नेमतों का आप जिक्र करते हैं तो आप थोड़े से शुरू करते हैं, फिर उसको ऐसा से क्या करके बढ़ाते हैं। ये कलाम का अंदाज़ है। तो अल्लाह ताला के जो कलाम है वो भी बलागत के ऊपर मुश्तमिल है, तो उसमें भी मुक़्तज़ा अत-तरक्की अल-अक्स हो। कानून तरक्की का क्या तकाज़ा था कि वो अक्स होता। हाँ, कैसे होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम को पहले रखते, फिर रहमान को क्या बाद में रखते। ये तकाज़ा बनता था ना। ये किसका तकाज़ा है? तरक्की का तकाज़ा है। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, तो इसकी क्या वजह है? ठीक है, सवाल वाज़ेह है मुसन्निफ़ का। ठीक है, वो मुक़्तज़ा अत-तरक्की अल-अक्स हो, यानी कानून तरक्की का क्या तकाज़ा है कि अक्स होना चाहिए। तो मुसन्निफ़ क्या कहते हैं कि इन्नमा क़ुद्दिम अर्रहमान, के रहमान को मुक़द्दम किया गया लिसरूरतिही बिल इख्तिसास कल वासितते बैनल अलम वल वस्फ़। वो ये कहते हैं कि रहमान और रहीम दोनों अल्लाह के क्या वस्फ़ हैं, लेकिन रहमान अल्लाह के एक ऐसा वस्फ़ है कि जो अल्लाह के साथ ख़ास है, किसी और के लिए नहीं बोला जाता। ठीक है, इसी वजह से हमारे यहाँ क्या है कि आप रहमान किसी का नाम नहीं रख सकते। नाम क्या रखेंगे? अब्दुर रहमान रखेंगे, रहमान डायरेक्ट नाम नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि रहमान एक ऐसा वस्फ़ है कि जो अल्लाह के साथ क्या ख़ास है। हाँ, रहीम बख्श वगैरह रख सकते हैं, रहीम का नाम क्या रख सकते हैं, वो क्या चलता है, वो सब में चलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रहमान और रहीम दोनों वस्फ़ हैं, लेकिन रहमान जो है ना ये अल्लाह के साथ वस्फ़ ख़ास हो गया। अल्लाह के साथ ख़ास हुआ, लेकिन ये अलम भी तो नहीं है। अलम शख्सी तो क्या है उसके लिए? अल्लाह है ना, ये है तो वस्फ़। तो इसका मतलब क्या है कि ये वस्फ़ और अलम के दरमियान की कोई चीज़ बन गई। यानी अगर ये वस्फ़ था तो वस्फ़ तो औरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये वस्फ़ ख़ास हो गया। ये जो वस्फ़ और अलम के दरमियान की चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं? अल-वासिता बैन अल-अलम वल वस्फ़। कि ये अलम और वस्फ़ के दरमियान क्या हो गया? एक किस्म का वास्ता हो गया। तो लिहाजा जब रहमान और रहीम दोनों का जिक्र हो रहा था, तो रहमान का जो ताल्लुक़ था वो फ़कत वस्फ़ से नहीं था, बल्कि ये अलम और वस्फ़ के दरमियान एक वास्ता की हैसियत रखता था। तो इसका तकाज़ा क्या होना चाहिए? इसको पहले जिक्र होना चाहिए। यानी जब भी आप किसी बंदे का जिक्र करते हैं तो पहले उसका नाम जिक्र होता है ना, उसकी ज़ात जिक्र होती है, फिर उसकी औसाफ जिक्र होती हैं। तो जब आप पहले उसका नाम जिक्र करेंगे, फिर औसाफ जिक्र करेंगे। औसाफ में एक चीज़ ऐसी थी कि जो नाम के करीब थी, जो नाम और वस्फ़ के दरमियान क्या बनती थी? वास्ता बनती थी।
تو لہٰذا پہلے نمبر پہ وہ چیز ذکر ہوگی جو ذات کے قریب قریب ہے، پھر اس کے بعد کس کی باری آئے گی؟ وصف کیا دیگر وصف کی باری آئے گی. واضح ہو گئی ان کا لے سیرورت ہی کیونکہ رحمان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. کیا ہو گیا ہے کہ بالاختصاص، اختصاص کے سبب سے، رحمان اختصاص کے سبب سے کیا ہو گیا ہے کہ کل واسطۃ بین العلم والوصف، گویا کہ یہ علم اور وصف کے درمیان ایک طرح کا واسطہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے. نہ ہی یہ علم ہے نہ ہی یہ وصف ہے، ایک درمیان میں کیا واسطہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اختصاص ہے، ضرورت بالاختصاص. اختصاص کے اوپر با کیا کہتے ہیں؟ بے سببیہ کہتے ہیں کہ اس اختصاص کے سبب سے یہ ہو گیا ہے. اختصاص کیا مطلب کہ رحمان فقط اللہ کی ذات کے ساتھ کیا خاص ہے، کسی اور کے لیے کیا نہیں بولا جاتا. روایات میں منع ہے کہ آپ نام بھی کیا رحمان نہیں رکھ سکتے. یہ اختصاص یعنی اختصاص کی تشریح آپ یہی کریں گے کہ رحمان جو فقط اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے طور پہ آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے. فناسب، پس مناسب کیا ہے کہ توسیطہ، کہ اس رحمان کو وسط میں لے کر آئیں. بینہما، کن کے درمیان؟ علم اور وصف کے درمیان. علم کون سا ہے؟ اللہ ہے. وصف کیا ہے؟ رحیم ہے. تو یہ جب علم اور وصف کے درمیان کی چیز ہے تو اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ درمیان میں ہونا چاہیے. یہ پہلی وجہ ہوگی. دوسری وجہ اس کی کیا ہے کہ رحمان کو کیوں مقدم کیا؟ کہ وَلِأَنَّ الْمَلْحُوظَةَ فِي مقام تعظیم جلائل النعم وغیرها کالتتمۃ، کہ آپ جو ہے وہ بسم اللہ جب آپ کہتے ہیں تو آپ اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ مقام تعظیم میں ہوتے ہیں، کسی کی آپ عظمت بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے کیا ہے اس کی بڑی صفات کو ذکر کرتے ہیں، بڑے کمالات کو ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. مثلا کسی کا آپ نے بیان کرنا ہو کہ یہ جی حوزے میں کیا ہے، استاد ہے، طالب علم بھی ہے. اب استاد ہونا یہ بڑی عظمت ہے نا، تو آپ سب سے پہلے اس کا تعارف کیا پیش کریں گے کہ یہ جی حوزے کا طالب علم ہے؟ نہیں، آپ سیدھا نمبر کیا بیان کریں گے کہ یہ حوزے کا استاد ہے. پھر آپ بعد میں کیا کریں گے؟ استاد ہے اور یہ ساتھ کیا ہے؟ پڑھتا بھی ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ آپ مقام تعظیم میں نا، اگلے کو آپ اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں، تو فضائل ہی آپ اس کے جو ہے وہ طالب علم سے شروع کریں تو یہ تو طریقہ کار نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے. فضائل میں ہمیشہ پہلی بڑی صفات کو کیا رکھا جاتا ہے. تو چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا تھی؟ مقصود کیا تھا؟ مقام تعظیم تھی. تو مقام تعظیم میں ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی بڑی فضیلت کو پہلے رکھیں گے، اور اس کے بعد کیا ہے اس فضیلت کا تتمہ کے طور پہ چھوٹی فضیلت بھی آ جائے گی. تو لہٰذا ہم کیا کریں گے کہ فی مقام تعظیم، مقام تعظیم میں ملحوظ یعنی کس چیز کو لحاظ کیا جاتا ہے؟ جلائل النعم، جلائل جلیل سے ہے نا، جلیل عظیم، یعنی بڑی نعمتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے مقام تعظیم میں. وغیرہا، اور جو غیرہا یعنی غیر و جلال نعم، بڑی نعمتوں کے علاوہ جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ قد تتمت، وہ اس کا کیا ہو جاتی ہیں؟ تتمہ ہو جاتی ہیں. تتمہ یعنی اسی کا تسلسل ہو جاتی ہیں. فقدمہ، پس کیا ہے اس رحمان کو مقدم کر دیا گیا. وہ اردف بالرحیم، اور اس کے بعد کیا ہے ردیف کے طور پہ کیا لے آیا؟ رحیم کو لے کر ہے. للتعمیم، تاکہ جو ہے وہ تعمیم ہو جائے. تعمیم کیا مطلب کہ تنبیہن، اس بات کے اوپر متوجہ کیا جائے کہ علی ان جلائلہا و دقائقہا، کہ جلائل جو نعمتیں ہیں یعنی جو بڑی نعمتیں ہیں، و دقائقہا، اور جو دقیق اور لطیف نعمتیں ہیں یعنی جس کو ہم اپنی زبان کہتے ہیں چھوٹی جو نعمتیں ہیں، کہ جلیل اور دقیق، عظیم اور گہری اور لطیف جو نعمتیں ہیں، منہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کہ کوئی بھی نعمت چھوٹی بڑی ایسی نہیں ہے کہ چھوٹی نعمت کسی اور کی طرف سے اور بڑی کیا ہے کسی اور کی طرف سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری نعمتیں کیا اسی کی طرف سے ہیں. تو یہ کس سوال کا جواب ہو گیا کہ رحمان کو پہلے کیوں رکھا اور رحیم کو بعد میں کیوں رکھا؟ یہ اس کی کیا دوسری وجہ ہوگی کہ مقام تعظیم میں ہم بڑی کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور چھوٹی کو اس کے تتمہ کے طور پہ، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمام نعمتیں کیا اسی کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے جی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. یعنی ابھی تک بسم اللہ کی تفسیر کیا پوری نہیں ہوئی. ایک مرتبہ درود پڑھ لیں.